اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، یوسف عبداللہ القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ مصری نژاد قطری شہریت یافتہ مسلمان عالم اور فقیہ تھے۔ عالمی اتحاد برائے علماء اہل اسلام کے بانی و سابق سربراہ اور یورپی کونسل برائے افتاء و تحقیق کے صدر تھے۔ اسی طرح انہیں اخوان المسلمین کا عالمی پیمانے پر روحانی سرپرست اور اولین نظریہ ساز سمجھا جاتا تھا۔ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 9 سپٹمبر سن 1926 کو مصر کے محافظہ غربیہ کے مرکز المحلہ الکبری کے ایک گاؤں سفت تراب میں ہوئی۔ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر سے پہلے ہی قرآن مکمل حفظ کر لیا تھا۔ بعد ازاں جامعہ ازہر میں داخل ہوئے اور وہاں سے ثانویہ کی فراغت پر مصری سلطنت میں دوسرا مقام حاصل کیا۔ پھر جامعہ ازہر کے کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا اور وہاں سے عالمیت کی سند سن 1953 میں حاصل کی، جس میں وہ اپنے 180 ساتھیوں میں اول درجے سے کامیاب ہوئے۔ سن 1954 میں کلیہ اللغہ سے اجازت تدریس کی سند حاصل کی اور اس میں 500 طلباء ازہر کے درمیان میں اول درجے سے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد سن 1958 میں انہوں نے عرب لیگ کے ذیلی ادارہ معہد دراسات اسلامیہ سے تخصیص در زبان و ادب میں ڈپلومہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ سن 1960 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر کے کلیہ اصول الدین سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1973 میں وہیں سے اول مقام و درجے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے مقالے کا موضوع زکوٰۃ اور معاشرتی مشکلات میں اس کا اثر تھا۔ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 2 سال تھی تو ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا نے انجام دی۔ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اخوان المسلمین سے وابستہ ہونے کے الزام میں کئی بار جیل جانا پڑا۔ پہلی مرتبہ سن 1949 میں شاہی حکومت کے عہد میں جیل گئے، پھر سابق مصری صدر جمال عبد الناصر کے عہد میں 3 مرتبہ جیل گئے۔ جنوری سن 1954 میں، پھر اسی سال نومبر میں جیل ہوئی اور تقریباً 20 مہینے سے قید رہے، اور پھر سن 1963 میں۔ سن 1961 میں قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر سے قطر منتقل ہو گئے، جہاں شروع میں ایک ثانوی مذہبی اسکول میں پرنسپل کی حیثیت سے خدمت کی اور وہاں قطری شہریت حاصل کر کے مستقل سکونت پذیر ہوئے۔ پھر انہوں نے سن 1977 میں جامعہ قطر میں کلیہ شریعہ کا باضابطہ شعبہ قائم کیا اور سن 1990 تک اس میں امید کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اسی طرح جامعہ قطر کے مرکز بحوث الثنا کے بھی پرنسپل رہے۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی سن 1958 میں ایک مصری خاتون ام محمد اسعد عبد الجواد سے ہوئی۔ اس سے 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے، الہام، سہام، علا اور اسما، اسی طرح محمد، عبد الرحمن اور اسامہ۔ دوسری شادی سن 80 کی دہائی میں ایک مراکشی خاتون عائشہ سے ہوئی، جو جزائر کے ایک جامعہ میں طالبہ تھی اور وہاں للنساء فقط صرف خواتین کے لیے نامی ایک چینل میں پروڈیوسر کے طور پر کام کرتی تھی، جو قطر کے الجزیرہ چینل پر نشر ہوتا تھا۔ الہام القرضاوی 19 ستمبر سن 1959 میں سمنود میں پیدا ہوئی۔ جامعہ قطر میں نیوکلیئر طبیعیات کی پروفیسر ہیں۔ انگلستان سے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ہے۔ نیوکلیئر طبیعیات کے میدان میں خدمات پر احمد بادیب برائے عرب خواتین نامی ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ سہام القرضاوی 5 ستمبر سن 1960 کو قاہرہ میں پیدا ہوئی، کیمیا کی پروفیسر ہیں۔ انگلستان سے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ محمد القرضاوی 15 اکتوبر 1967 میں قطر میں پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن یوسف القرضاوی 18 ستمبر سن 1970 میں قطر میں پیدا ہوئے، عربی شاعر ہیں۔ جامعہ قطر کے کلیہ شریعہ سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اسی طرح جامعہ قاہرہ کے کلیہ دارالعلوم سے مقاصد الشریعہ الاسلامیہ میں ماسٹر کیا ہے۔ اسامہ القرضاوی 10 فروری سن 1972 میں قطر میں پیدا ہوئے۔ دوستو، یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریکی تعلق اخوان المسلمین تھا اور وہ اس کی سرگرمیوں سے اول روز سے وابستہ رہتے تھے، یہاں تک کہ اس کے مشہور نمائندوں اور قائدین میں شمار
ہونے لگے اور اس کے صف اول کے نظریہ ساز سمجھے جاتے تھے۔ بارہا انہیں اخوان کے مرشد عام کے منصب کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ قطر میں اخوان المسلمین کے عالمی تنظیموں کے اجلاس میں برابر شرکت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اخوان کے تنظیمی کاموں سے مستعفی ہو گئے۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الاخوان المسلمین سبون عامہ فی دعوت و تربیت و الجہاد نامی کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے اس تحریک کے آغاز سے لے کر 20ویں صدی تک کی تاریخ کو جمع کیا ہے، اور اس میں مصر، دیگر عرب ممالک اور پوری دنیا میں اس کی دعوتی، ثقافتی، معاشرتی اور جہادی خدمات اور کارناموں کو بیان کیا ہے۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب بحریہ کے موقع پر جمہوری انتخاب کے ذریعے مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت منتخب ہونے کا استقبال کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مطلوبہ اعتدال پسند اور اسلام پسند جماعت ہے۔ امام حسن البنا کے منصوبے کے متعلق ان کا نظریہ تھا کہ وہ مضبوط منصوبہ ہے جس کو فعال کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اخوان المسلمین کے متعلق ان کا بیان ہے کہ وہ اپنے طرز عمل، اخلاق اور فکر کے اعتبار سے مصر کی سب سے بہترین جماعت اور سب سے زیادہ استقامت پسند اور پاک باز گروہ ہے۔ یوسف القرضاوی کو عالمی پیمانے پر 20ویں صدی کی عظیم شخصیت سمجھا جاتا تھا، چنانچہ عالم اسلام کی کئی ایک تنظیموں اور اداروں کے باضابطہ رکن اور سرپرست تھے۔ چند اہم عہدے اور سرگرمیاں یہ ہیں: سابق تاسیسی رکن رابطہ عالم اسلامی، بانی و سابق صدر عالمی اتحاد برائے علماء اہل اسلام، رکن مجمع بحوث اسلامیہ مصر، سابق صدر جمیع البلاغ قطر جو اسلام آن لائن ویب سائٹ کو مالی امداد فراہم کرتی تھی 23 مارچ سے 2010 تک، رکن بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ، سرپرست اور نگران شرعیہ مشاورت بورڈ برائے قطر، اسلامی بینک اور فیصل اسلامی بینک بحرین، رکن تنظیم دعوت اسلامی افریقہ، نائب صدر زکوٰۃ عالمی شرعی بورڈ کویت، رکن مرکز دراسات اسلامیہ آکسفورڈ۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا، جن کی فہرست کچھ یوں ہے: سن 1990 میں اسلامی معاشیات کے میدان میں خدمات پر اسلامی ترقیاتی بینک ایوارڈ، سن 1994 میں اسلامی دراسات و تحقیقات میں عالمی شاہ فیصل اعزاز، سن 1996 میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے ممتاز علمی ایوارڈ، سن 1997 میں فقہ اسلامی میں خدمات پر برونائی کی جانب سے حسن البلقیہ ایوارڈ، سن 1999 میں سلطان الاویس ایوارڈ برائے علمی و ثقافتی کامیابی، 1421 ہجری میں سال کی اسلامی شخصیت پر دبئی قرآن کریم ایوارڈ، سن 2008 میں مملکت قطر کی جانب سے ملکی و تعریفی توصیفی ایوارڈ برائے اسلامی علوم جو امیر قطر حمد بن خلیفہ آل ثانی کے بدست 8 نومبر سن 2009 میں دیا گیا۔ سن 2009 میں حکومت ملائیشیا کی جانب سے وہاں کے شاہ کی طرف سے ہجرت نبوی اعزاز، سن 2010 میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی جانب سے پوری دنیا کے کئی علماء و دانشوران پر مشتمل منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کو استقلال اعزاز سے نوازا گیا۔ دوستو، القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، تنظیم و تربیت، نصب العین اور طریقہ کار کے قائل اور شہدائی تھے۔ عالم اسلام اس سے مستفید ہوتا۔ ہر کانفرنس، ہر نشست، ہر ملاقات میں علامہ یوسف القرضاوی کا پاکستانی عوام کے لیے یہ جذبہ محسوس ہوتا۔ آپ نے ساری زندگی اعلیٰ کلمت اللہ، غلبہ حق، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے، خصوصاً سیکولرازم، اباحیت، مغربی تہذیب اور باطل نظام کی بحقنی کی جد و جہد جاری رکھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے ایک زمانے میں ندوۃ العلماء میں عالم عرب کے بڑے بڑے شیوخ بطور وزٹنگ پروفیسرز خدمات سر انجام دیتے تھے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان اصحاب علم و فکر میں شامل تھے۔ ایک مرتبہ دوران لیکچر عالم اسلام کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے دینی تنظیموں اور شخصیات کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے دوران اخوان المسلمین پر کیے گئے بدترین تشدد، انتہائی وحشیانہ اور گھنانے بلکہ انسانیت سوز مظالم کا ذکر آنے پر جوش خطابت میں آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی آواز بھرا گئی۔ ڈاکٹر القرضاوی مظلوم فلسطینیوں کی جد و جہد کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں فلسطینی عوام کے خلاف
اسرائیلی بربریت اور فلسطین پر ناجائز صہیونی قبضے کی ہمیشہ مذمت کی۔ انہوں نے غاصب اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینی عوام کی جد و جہد کی بھرپور انداز میں حمایت کی اور اسے جائز قرار دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف خودکش حملوں کو بھی جائز قرار دیا۔ ان کا یہ جواز صرف سرزمین فلسطین کی حد تک تھا، جہاں اہل فلسطین کے لیے اپنے دفاع کا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ڈاکٹر القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد 200 تک ہے۔ ان میں سے بہت سی کتب کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف کی فہرست یہ ہے۔ آپ نے عصری مسائل پر بہت بڑی تعداد میں فتاوی بھی جاری کیے، جنہیں علمی حلقوں میں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کا مجموعہ فتاوی معاصر کے نام سے شائع ہوا۔ ان میں سے کچھ منتخب فتاوی کا اردو ترجمہ سید زاہد اصغر فلاحی نے کیا، جو کہ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے 2 حصوں میں شائع ہوا اور لاہور سے البدر پبلیکیشنز نے اسے شائع کیا۔ علاوہ ازیں سودی بینکاری نظام سے متعلق علامہ القرضاوی کے ایک طویل انٹرویو کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کے رشحات قلم سے سہمائی تحقیقات اسلامی علی گڑھ اکتوبر دسمبر 1989 میں بینک کا سود کے عنوان سے شائع ہوا۔ مذکورہ انٹرویو میں ڈاکٹر القرضاوی نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ انٹرسٹ یعنی کہ سود کی تمام صورتیں بشمول بینک انٹرسٹ مطلقاً حرام ہیں اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ بدقسمتی سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسرائیل نوازی کے باعث ان ممالک کے حکمرانوں کی تیار کردہ دہشت گردوں کی فہرست میں علامہ القرضاوی کا نام بھی شامل کر دیا گیا۔ علامہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی 26 ستمبر سن 2022 کو اس دار فانی سے کوچ فرما کر اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہو گئے۔ ان کی ذات، ان کے افکار و تعلیمات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا اور تجزیہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ مرحوم کا مشن جاری رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔